سنی اسلامک ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اس کے اندر قرآن پاک اردو اور رومن اردو لینگویج میں موجود ہے، حدیث پاک موجود ہے، عقائد موجود ہے، مسئلے مسائل موجود ہیں۔ ضرور ڈاؤن لوڈ کریے اور شیئر کریے۔ جی میں غلام رضا۔ السلام علیکم۔ معلوم پڑا آپ مسلمان ہیں کیا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم کیا وعلیکم وعلیکم اللہ تعالی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرا نام، میں مسلک اہل سنت و جماعت، مذہبت مشربن قادری رضوی، مذہبن نفی۔ آپ بتائیں کیا بتاؤں میں؟ آپ تو سلام کا جواب ہی نہیں دے رہے ہیں، کیا بتاؤں؟ یہ بات بھی آپ کی پوری کر دی جائے گی۔ میں نے کہا وعلیکم السلام، وعلیکم بھی کافی کبھی کبھی۔ اچھا، آپ جو طریقہ چل رہا ہے، جو خریمی طریقہ وہی استعمال کریں تو بہتر ہوگا نا۔ ابھی مجھے آپ کے تعلق سے کچھ معلومات نہیں ہے۔ اچھا، مجھے بھی آپ کے تعلق سے معلومات نہیں ہے۔ میں نے تھوڑا تعارف پیش کر دیا اپنا۔ اچھا جی آپ بھی اپنا تعارف پیش فرما دیں، اگر زحمت نہ ہو۔ عاطف نفس، کیا مقصد کیا ہے آپ کا؟ مذہب، مسلک، مشرب میں بتا چکا ہوں، سنی، حنفی، رضوی، قادری۔ اچھا، رضوی بولے تھے نا آپ؟ جی، آپ کا عزیز، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام خلیفہ غلام محمد غدیری القادری الجیلانی۔ اچھا، آپ کا مبلغ علمی کیا ہے؟ بس طالب علم ہوتا ہے۔ پتہ نہیں آپ لوگ مجھے کیوں اتنا ڈسٹرب کرتے ہیں جب طالب علم ہو؟ آپ جیسا تو کوئی مولوی نہیں ہوں۔ جی، آپ جیسا تو دعویٰ نہیں کیا میں نے۔ ہاں، دعوی مثلیت، مماثلت، مشابہت بر تقدیر متقدمان میں ہوتا ہے۔ ابھی کیا کرنا ہے؟ کسی ٹاپک پر گفتگو ہو جائے۔ کون سی؟ اگر فری ہو تو کس پہ؟ کسی ٹاپک پر گفتگو ہو جائے، کسی مضمون ٹاپک پر، کسی مسئلے کی نوعیت مسئلے کے اختلاف جو آپ کے اور ہمارے درمیان ہے، اس میں گفتگو ہو جائے تو بہتر ہوگا۔ کیا ہے آپ کے درمیان؟ کچھ ہمارے درمیان تو ہے نہیں کچھ اختلاف۔ کچھ اختلاف نہیں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا جی، کیا ہے اختلاف؟ کیا ہے اختلاف؟ وہ ہوتا ہے اگر حدیث میں قرآن میں الگ ہے، آپ کی حدیث قرآن الگ ہے، میری حدیث قرآن الگ ہے، آپ کے نبی الگ ہیں، میرے نبی الگ ہیں، آپ کے مولا الگ ہیں، میرے مولا الگ ہیں، آپ کے غوث اعظم الگ ہیں تو اپنے الگ ہیں۔ ایک منٹ، میں آپ کا نام بھول گیا، دوبارہ بتا دیں گے آپ ذرا، مہربانی فرما کے۔ میرا نام بس ایک طالب علم ہوں۔ بس تھوڑا سا نام بتائیے آپ۔ غلام آپ جو غلام بتا دیں، غلام خواجہ، آپ جو لمبا بتاتے ہیں نا تو اصل نام بھول جاتا ہوں میں۔ علیہ السلام۔ جی خادم ہوتے ہیں۔ یہ آپ نے جو اختلاف کی تعریف کی ہے، یہ آپ نے اپنے سے کی ہے، کسی کتاب میں پڑھ کے کی ہے، یا اپنی طرف سے؟ میرے سے، میں صرف میرے سے کرتا ہوں۔ اچھا، آپ نے اپنے آپ کو خادم کہا؟ خادم یہ تعریف موجود ہے، من حیث ایجاد ہے؟ اللہ اکبر، اتنے گاڑے میں آسان کر دے رہا ہوں۔ گاڑے اردو کے لفظ بولیں گے، ریکارڈنگ کرنے والے سنیں گے کیسے؟ اچھا، میں آسان ریکارڈنگ کرنے والے سنیں گے کیسے؟ آپ کی عزت بڑھے گی کیسے؟ دیکھیے، میں باخدا کہہ رہا ہوں، میں ریکارڈنگ نہیں کر رہا ہوں میں۔ عبداللہ بھائی کا مجھے پتہ نہیں ہے۔
हाँ, ये कैसा है, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये कॉन्फ्रेंस में डाल दिए, ये कॉन्फ्रेंस में डाल के सारी रिकॉर्डिंग चलती है, क्यों? अच्छा, मैं गुलाम भाई टॉपिक बोलो सीधे डायरेक्ट। देखिए, कोई रिकॉर्डिंग करे ना करे, इससे क्या फर्क पड़ता है। मैं ये कहता हूँ किसी की इज्जत न उछाली जाए, बस किसी टॉपिक पर। आपने जो इख्तलाफ की जो बात की है, अपने मन से बनाई है या किताब में पढ़ के की है? नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। नहीं, मैंने दो गिरा कदर चीजें छोड़ी जा रही हैं, एक अल्लाह ताला की किताब, एक अहले बैत और इतरत। मजबूती से थामो, आप गुमराह नहीं होंगे। जी जी। अगर छोड़ दिए तो उसको अपोजिट है, गुमराह है। आप बताओ आप कौन सी जमात से हो? अब मैं बताऊं मैं कौन सी जमात से हूँ? मैं कुरान और अहले बैत और इतरत की जमात से हूँ। जी, मैं आपसे सवाल करूं? मैं करो साहब, करो। ये फिर आप कहेंगे मैं खादिम हूँ, साइल हूँ। क्योंकि आपने हदीस पढ़ी है, ये इसमें किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन हाँ। क्या आपने इसके मतमा को जानने की कोशिश की है? आपका नाम साहब, आपका नाम अगर मैं पूछूं, आप बताएं आप कौन है? अल्लामा मौलाना गुलाम रजा कादरी। जी जी। ये रजा वाले, आप इमाम अली रजा वाले हो या अहमद रजा खान वाले हो? क्या इमाम अहमद रजा खान? इमाम नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मैं सैयदना इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम जो आइमा अहले बैत में है, 12 इमाम में है, उनकी नाम की निस्बत वाले हैं, या अहमद रजा खान पठान साहब की निस्बत वाले हैं बस, या सैयद साहब की निस्बत वाले हैं? अच्छा, मुझे ये बताइए, मुझे इस तरीके से तो मैं आपसे भी कह सकता हूँ कि आपने जो अलकाबात लगाए हैं, वो अलकाबात बाज बुजुर्गों से भी मिलते हैं और बाज ताबीन से भी मिलते हैं। तो आप बुजुर्गों वाले में से, ताबीन वाले में से हैं? मैं बुजुर्गों वाले में हूँ, ताबीन वालों में से नहीं है। ना निस्बत तो बुजुर्गों की है ना, ताबीन भी बुजुर्गों की लगाते हैं। ताबीन बनते हैं बुजुर्गों की निस्बत से। अगर बुजुर्गों को हटाए तो ताबईन बनते हैं उनके बुजुर्गों की निस्बत से। हाँ, तो अच्छा है ना, क्यों ताबईन की और छोटी छोटी निस्बत लगाना? सही था, डायरेक्ट ही रसूलुल्लाह की निस्बत लगाओ, पहली बात तो अहले बैत की निस्बत लगाओ। लफ्ज़ ताबईन नहीं है, ताबईन लफ्ज़ है। अच्छा, ताबईन जो भी है। आप उर्दू में यूपी वाले हो? यूपी बिहार? जी बिहार में, यूपी से। अच्छा, तो मतलब तो समझ में आ गया। हाँ, मतलब तो समझ में आ जाता है, मगर कभी कभी उन चीजों को दुरुस्त भी किया जा सकता है ना। बहुत अच्छा काम किया सर, ताकि कोई आप और इस्लाह कर दे, इससे बेहतर मैंने इस्लाह कर दी आपकी। बहुत अच्छा। मुझे ये बताइए, क्या इन बुजुर्गाने दीन, अइम्मे मुज्तहिदीन, अहले बैत, इनकी निस्बत ये अचफल हो, ये आला हो, कोई लगा लेता तो क्या दूसरे से खारिज हो जाता है? मान लो मैंने जो रजा लगाया है, अगर ये मैं वो पूछ रहा हूँ, आप रजा किस निस्बत से लगाए हैं? वो इमाम अली रजा वाले रजा हैं या अहमद रजा खान वाले रजा हैं? बस इतना। अगर इसमें दोनों मान लिया जाए तो खराबी क्या है? नहीं, दोनं कैसे माने? आप बोलो, एक बोलो, क्योंकि कुछ लोगों को वो रजा पता नहीं है, कुछ लोगों को ये रजा पता नहीं है। एक मिनट, आप खादिम हुसैन है, खादिम मोहम्मद है? कौन? मैं खादिम हुसैन हूँ। खादिम हुसैन हूँ। क्या खादिम मोहम्मद नहीं है आप? क्यों? खादिम मोहम्मद, खादिम मौला अली नहीं है? सुनो मेरे अजीज, एक शय का इस बात, अब सुने हुसैन, पहले आप बोले, 1 मिनट आप बोले। हाँ बोले। नहीं, आप खादिम हुसैन ही खादिम रसूल है। 7 हिजरी से पहले। अच्छा, एक मिनट, अब रुक जाइए ना। दीन हुसैन को ही दीन मोहम्मदी कहा जाता, क्योंकि दीन मोहम्मदी वाले ही इमाम हुसैन के आगे खड़े। अब यहाँ पे आप खड़े नहीं, मैं कंप्लीट कर देता हूँ। कलमा को खड़े, नमाज वाले खड़े, सिलसिले वाले खड़े, निस्बत वाले खड़े, कुरान वाले खड़े, नमाज वाले, हज वाले, रोजे वाले, ज़कात वाले खड़े। वही लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नारे तकबीर से, नारे रिसालत से, कलमा पढ़ते पढ़ते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक तन से जुदा किया। अब इसलिए हम हुसैन वाले हैं। अब इसलिए उन्होंने कत्ल किया तो आप हुसैन वाले हैं?
جملے میں تو تضاد پایا جا رہا نہیں ہے. ہے، کہاں سے تضاد ہے؟ میں ایک بتا انہوں نے رہا ہوں، قتل کیا تو آپ حسین والے بن گئے. سن لو، جو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے تھے، جو نماز پڑھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، قرآن سب پکڑتے تھے، انہی لوگوں نے آ کر امام حسین کو نبی والوں کو پورا شہید کیا، نبی زادوں کو. اب اس میں بتاؤ کہ آپ کون سے والے ہیں؟ کیونکہ مسلمانوں میں یہ بھی رہتے ہیں، یہ بھی مسلمان کا دعویٰ کرتے ہیں. ہاں، یہ بھی مسلمانوں میں دعویٰ کرتے ہیں. میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا، آپ اتنی لمبی بات کو بڑھا کر اصل مقصد کو بھلا دیتے ہیں. نہیں، اصل مقصد آپ نے مجھ سے کہا آپ رضا والے کون سے ہیں؟ احمد رضا والے رضا ہیں یا امام رضا علی والے رضا ہیں؟ ٹیم والے رضا والے، تو میں نے کہا امام حسین کی ٹیم والے رضا والے، یا دنیا جو بنائی ہے وہ رضا والے. ایک بات بتائیں آپ کو، ہم ہاں بتاؤ. ہم جو آپ کو بولنے کا موقع دے رہے ہیں نا، تو یہ مت سمجھ لیجیے گا ہم بہت کم بولتے ہیں. ہم تقریر کرتا ہوں، یہ میں محبت ہے جو آپ کو موقع مطلب میں دے رہا ہوں، لیکن آپ بات کو اتنا لمبا کر دے رہے ہیں. مقصد جی، آپ تو بہت بڑے مفتی ہیں. نہیں وہ طالب علم بہت بڑے مفتی ہیں. نہیں، اب میری بات سنیں. آپ نے اپنے آپ کو خادم حسین کہا، تو میں نے کہا آپ خادم حسین ہے کہ خادم محمد ہیں؟ ہاں، تو آپ نے اس کا کیا جواب دیا؟ میں اس کا جواب یہی دے رہا ہوں، دو گراں قدر چیزیں، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب، ایک عطرت و اہل بیت. میرا اس کے متعلق سوال نہیں ہے. ارے ایسے سوال نہیں صاحب، اس کے متعلق سوال نہیں ہے. تو رسول اللہ کے حکم پہ میں حسین خادم حسین والا ہوں. اس طرح تفصیل کریں گے تو وہ تو تفصیل وہ بھی کر سکتا ہوں. میں امام احمد رضا والا رضا ہوں، وہ امام احمد رضا جنہوں نے پہرا دیا ہے مولا علی کی آل کی حفاظت پر، ان کے تحفظ پر، ناموس رسالت پر. اچھا، تو اس طرح تفصیل میں آپ سے، جو آپ خادم حسین ہے کہ خادم محمد؟ یا صاحب کہاں سے پہرا دیا صاحب؟ کہاں سے پہرا دیا؟ باقی کے لوگ کیا کر رہے تھے؟ آپ وہ پہرا دے رہے تھے حضرت. میں یہ کہہ رہا ہوں جس طرح آپ نے سوال کیا اس طرح تو میں بھی سوال کر سکتا ہوں میرے عزیز. آپ اصل مقصد پہ آئیے. چلو اصل مقصد پہ آئیے. بولو. یہ بتائیں، ابھی آپ فری ہیں بات کرنے کے لیے؟ پہلے یہ بتائیں کتنی دیر؟ ایک دیکھ لیجیے تو وقت متعین کر لیجیے. نہیں، کس بارے میں بولو آپ؟ میں وہی کہہ رہا ہوں آپ سے، میں نے اپنا معاملہ بتا دیا، اب اپنا ہی بتا دیجیے تعارف میں، تاکہ پھر اسی ٹاپک پہ آپ تفضیلی ہیں، رافضی ہیں، شیعہ ہے. میں ہاں، امام امیر معاویہ کے تعلق سے آپ کا کیا موقف ہے؟ امام امیر معاویہ، اللہ اکبر، امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. امیر المومنین، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت. امیر المومنین، امیر نہیں، امیر المومنین. امیر المومنین ہو یا امیر المومنین ہو، جو کچھ بھی ہو، استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ، توبہ کر لو. آپ استغفر اللہ نہیں، استغفر اللہ. ارے توبہ کر لو صاحب. استغفر اللہ نہیں. مجھے آپ سے بات کر کے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی معلومات بہت کم ہے. آپ بنیادی آپ نے استغفر اللہ العظیم کہا، حالانکہ استغفر اللہ العظیم نہیں ہے، استغفر اللہ. مجھے خادم حسین بھائی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جب آپ دیورو تپائی تو بولتا ہوں، کیا اس کو سمجھ میں نہیں آتی؟ جی میں ہندی میں بولوں گا، اے پروردگار معاف کر لے، کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ آپ یہ چھوڑیں، یہ ملا گیری چھوڑیں. اچھا اگر آپ قرآن مجید میں صراط الذین انعمت وانعمت پڑھیں گے تو کفر ہو جائے گا. کیسے بولا؟ اس جہنم ایک حرف پر زیر زبر کا آپ بدل لیں گے تو کفر ہو جائے گا. صراط الذین انعمت وانعمت پڑھ دیں گے، انعمت اگر پڑھ دیں گے، قرآن نہیں پڑھ رہا، انعمت اگر پڑھ دیں گے، صرف آپ عربی پڑھ رہے ہیں تو زیر زبر کی بات ہو رہی ہے نا. ایک منافق کو، ایک جہنمی کو امیر المومنین مجھے یہ بتائیے، آپ کے مبلغ علمی کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی تعلیم بہت کم ہے، کیونکہ آپ زیر زبر میں فرق نہیں کر پا رہے ہیں. میں سب سے بڑا ان پڑھ ہوں. اللہ کے رسول کا صدقہ ہے،
اہل بیت. اچھا تو یہ اچھا یہ غلام بھائی ایک بات بتائیں, ہاں آپ اپنے آپ کو ان پڑھ بول رہے ہیں, تو کیا آپ کے پاس کوئی پڑھا لکھا ہے جس سے گفتگو کی جائے؟ نہیں, ہمارے پاس کوئی پڑھا لکھا نہیں, کوئی پڑھا لکھا نہیں, بس ان پڑھ ہی ہے. اچھا 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 اچھا. آپ پڑھے لکھے ہیں تو پڑھے لکھے الحمدللہ کر لو صاحب. تو پھر آپ سے گفتگو نہیں ہو پائے گی. نہیں, آپ تو پڑھے لکھے ہونا چاہیے. نہیں, گفتگو کرنے کے لیے جس سے پڑھا لکھا رکھ دینا ضروری. دیکھیے ایک منٹ گفتگو کرنے کے لیے تھوڑا سا سامنے والے کی علمی پوزیشن کو جاننا بھی ضروری. اب میں آپ سے معلوم کروں متن حدیث کی تعریف کیا ہے, سند حدیث کی تعریف کیا ہے, سند اور متن میں فرق کیا ہے, مرفوع متصل سند اتصال کا فرق کیا ہے. تو یہ جو بنیادی باتیں ہیں حدیث کی, جو آپ نے جو پڑھی ہے نا حدیث, ہاں, اس کی جانچ کیسے ہوتی ہے؟ یہ صحیح ہے کہ صحیح ہے کہ اس میں مرفوع ہے, متصل ہے, خبر ہے, سب صحیح ہے, خبر ہے, سب صحیح ہے. آپ وہی اس کی جانچ کیسے ہوتی ہے؟ اس جانچ میں آپ کو مہارت ہے کہ نہیں؟ جانچ کرنا کو تو کوئی ملے کو پکڑو اور جانچ کرا لو. اب آپ کو کیسے معلوم؟ دیکھیے ایک منٹ, آپ کو کیسے معلوم یہ حدیث صحیح ہے؟ یہ سبھی چیزیں میں نے تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑی ہیں, یہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے؟ صحیح ہے. آپ کو کیسے معلوم صحیح ہے؟ صحیح کی بنیاد کیا ہے؟ صحیح کی بنیاد کیا ہے؟ صحیح ہے, اس کا متن بھی صحیح ہے, اس کی میرے عزیز صحیح کی بنیاد کیا ہے؟ صحیح کی بنیاد کی علامت کیا ہے؟ اس کی متن بھی صحیح ہے, اس کے رجال بھی صحیح ہیں, اس کی ٹھیک میں نے مان لیا. اس کی صحت کی علامت تو بتائیے, علامت صحت کیا ہے؟ جتنے وہ متواتر حدیث ہے, یہ سب جو بھی بتاتے ہیں سب اچھی سے حدیثیں ہیں. حدیث بخاری ہے اور بہت تواتر کے لیے ہر دور میں کتنے راویوں کو ہونا شرط ہے؟ صاحب ایک بات بولتا ہوں, یہ نہیں ایک بات نہیں بولی, دو بات بولی. 1,00,000 آپ نے یہ کہا نہیں میرے عزیز, ایک بات سن لیں, آپ نے اس کو متواتر کہا, تو تواتر کے لیے ہر دور میں کتنے راویوں کو ہونا ضروری ہے؟ دیکھو کتنے راوی ہونا, کیا راوی ہونا, یہ سب بیٹھ کے آپ ملے مولوی بنائے. میں یہ چیز بتاتا ہوں, یہ حدیث سن لو. اگر کوئی حدیث, کوئی روایت آیت کے قرآن کی آیت کے خلاف جاتی ہے تو اس حدیث کو دیوار پر دے مارو, ختم. حدیث قرآن کے خلاف بھی ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی حدیث ہو ہی نہیں سکتی. کیا کوئی, تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ حدیث کو دیوار پہ مار دو؟ رسول اللہ کا حکم ہے, رسول اللہ کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے, اہل بیت نے حکم دیا ہے, اصحاب رسول نے حکم دیا ہے. حدیث رسول قرآن مجید کے خلاف آپ نے کیسے بول دیا کہ حدیث رسول قرآن کے خلاف ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے, کیوں نہیں ہو سکتی؟ حدیث رسول قرآن کے خلاف ہو. ہاں, آپ بولے معاویہ کو بولے جنتی امیر المومنین, ایک مثال پیش کریں. چلو آپ نے کہا معاویہ کو جنتی امیر المومنین, یہ وہ بلا بدتر بولا. کیا قرآن, اللہ, اس کے رسول اور ابھی تو میں نے حضرت معاویہ کی شان میں ایک بھی حدیث نہیں پڑھی. قرآن نے اذیت دینے میں نے حضرت امیر معاویہ کی شان میں ایک بھی حدیث نہیں پڑھی. کو کیا کہا ہے؟ میں نے ابھی سے رسول کو, آل رسول کو اذیت دینے والوں کو کیا کہا ہے؟ اذیت کی تعریف کیا ہے؟ تکلیف دینے والوں کو, پریشان کرنے والوں کو, تکلیف مالا اطاعت کا, سنیں تکلیف مالا اطاعت کا آدمی مکلف ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا نے حضرت علی کو کہا تھا, ایک چوزے کی طرح کہا تھا, حالانکہ وہ پہلوان تھے. تو کیا حضرت علی فاطمہ نے علی کو تکلیف دی؟ اور سرکار فرماتے جس نے علی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. دیکھو یہ یاد رکھ لو, کوئی تکلیف نہیں دی, چوزے جیسا نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ کے درمیان ایک کام کرو, کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ اور حضرت علی کے درمیان کے بھی اختلاف ہوا نہیں ہوا؟ کیوں ہوگا اختلاف؟ نہیں ہوا وہ. کیوں ہوگا؟ ارے اچھا, ابو تراب والی حدیث پڑھی ہے آپ نے؟ کیا ہوا اختلاف؟ تو اس کا مطلب آپ یہ نکالیں گے کہ جس نے فاطمہ سے لڑائی کی تو کیا وہ جہنمی ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین.
مطلقی ایزا مراد نہیں ہے وہاں پہ. آپ نے جو کہا یہ بتائیے, رضا کے پٹھان والے ہو تم لوگ, مطلقی ایزا اور ایزائے مطلق اس میں فرق بتائیے. آپ کو حدیث نہیں پڑھنے آتی؟ نہیں, سرکار نے فرمایا ایک مومن کو گالی دینا فسق ہے. کیا تم نے کبھی گالی نہیں دیا؟ کس سے؟ کسی مسلمان کو تم نے گالی نہیں دیا آج تک؟ میں بول رہا ہوں رسول کو, آل رسول کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑا وہ کافر ہے. کیا آپ نے کبھی جان بوجھ کے نماز نہیں چھوڑا؟ آپ کے والد نے نماز نہیں چھوڑا, آپ کے بچوں نے نماز نہیں چھوڑا, آپ کے گھر والوں نے نماز نہیں چھوڑا, آپ کے چاچا نے نماز کو نہیں چھوڑا, آپ کے بھائی نے نماز کو نہیں چھوڑا. حدیث پاک کے الفاظ مطابق من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ جس نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑا وہ کافر ہے, کافر ہے. تو جو مسلمان ہے جو جان بوجھ کے نماز چھوڑنے میں کافر ہے. ارے نماز چھوڑے تو کافر ہے, اگر نماز چھوڑے کافر ہے کہ نہیں؟ آپ وہی تم کو جو حدیث کا مطلب معلوم نہیں, مقصد معلوم نہیں, اس حدیث کا مطلب بتاؤ. تم لوگ کہاں لے کے اس حدیث کا مطلب بتائیے. ہاں, جس نے نماز قرآن مجید کو سمجھنا تم آسان ہے. نماز چھوڑی ہے قرآن مجید کو سمجھنا آسان ہے. جو قرآن مجید کو سمجھنا, حضرت ابی بن کعب, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں اس بات پر اختلاف ہو گیا. کون سے ٹاپک بات کرنا ہے آپ کو؟ کون سے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید کو سمجھنا آسان نہیں ہے آپ جیسے لوگوں کے لیے, ان پڑھ لوگوں کے لیے. ضرورت نہیں ہے نا, ہم کو ضرورت نہیں, آپ کی اس کی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے نا. کیوں ضرورت نہیں ہے؟ نہیں, ضرورت کیا ہے؟ مجھے بتاؤ, اولاد کون دیتا ہے؟ اولاد اللہ دیتا ہے کہ اولاد کون اللہ کے علاوہ کوئی دیتا ہے؟ ارے تم لوگ قرآن مجید میں حضرت جبریل علیہ السلام فطرے سے لے اور انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیہ. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے کہ نہیں ہے؟ جو زکات اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے کہ نہیں؟ جیتے ہو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ یا پیر ہے کہ نہیں؟ عبداللہ بھائی, اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پیر ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پیر ہے کہ نہیں ہے؟ عبداللہ بھائی اس کو بتاؤ, اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پیر ہے کہ نہیں ہے؟ میں آپ سے بول رہا ہوں, عبداللہ بھائی کے معرفت آپ سے بول رہا ہوں میں. ارے عبداللہ بھائی, اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پیر ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں ہے؟ بولا ارے خادم غوث, خادم خواجہ, خادم مولا علی, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ پیر ہے کہ نہیں؟ جسمانیت تو سنو, ید اللہ فوق ایدیہم, ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ. ہاں, ہاتھ وہ قدرتی ہاتھ ہوتا ہے, وہ جو ظاہری ہاتھ جو ہے وہ نہیں ہوتا. قدرتی ہاتھ کی تو وہاں پہ تفسیر نہیں ہے. قدرتی ہاتھ کی تو وہاں پہ تفسیر نہیں ہے. اس لیے بولتا ہوں تم قدرتی ہاتھ کی تو وہاں پہ تفسیر نہیں ہے. اہل بیت کو چھوڑ دیو. یہی میں نے بتایا گیا. اگر تم تفسیر کو چھوڑ کے تفسیر کو چھوڑ کے پڑھو گے نا قرآن مجید, تو اسی طریقے سے پھنس جاؤ گے. روایت سے پہلے روایت کی تعریف کرو. نہیں, روایت کی تعریف. علی مولا کے پاس ایک شخص آتا ہے, علی مولا مولا علی, سنو علی مولا یہ مولا علی کے پاس, علی مولا کے پاس, مولا علی کے پاس آتا ہے, پوچھتا ہے پہلے بتائیے علی مولا کے مولا علی. یہ بتاؤ یا علی مولا, یہ بتاؤ کہ میں اللہ کو کیسے مانوں؟ یہ ایک آیت میں کہتا ہے کہ تمہارے ہاتھوں پر میرا ہاتھ ہے. یہ ایک آیت میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سن لو بیٹا, حدیث نمبر راوی کا نام, حدیث نمبر راوی کا نام, حدیث نمبر کتاب کا نام, راوی کا نام, حدیث نمبر کتاب نمبر راوی کا نام. 3 باتیں بولو اس کے بعد روایت. حدیث نمبر راوی کا نام, کتاب کا نام, کتاب, حدیث نمبر راوی, کتاب نمبر, حدیث نمبر راوی, کتاب نمبر, حدیث نمبر. نہیں, خادم خواجہ, خادم غلام غوث, خادم مولا علی, خادم رضا, خادم امام کاظم, خادم امام جعفر صادق, خادم مولا علی,
حدیث نمبر، راوی کا نام، کتاب کا نام، 3 چیزیں اگر آپ پیش کریں گے اس کے بعد ہی آپ کی روایت سنوں گا. پہلے رک، ورنہ تیرا ابھی دیکھ ایڈریس لے. امام علی رضا کے بیٹے امام موسیٰ کاظم، امام موسیٰ کاظم کے بیٹے امام جعفر صادق، امام جعفر صادق کے بیٹے امام محمد باقر، امام محمد باقر کے بیٹے امام زین العابدین، امام زین العابدین کے بیٹے غلط امام بولو تو غلط بولا. سید علی رضا، سید علی، امام موسیٰ کاظم، امام جعفر صادق، امام محمد باقر، امام زین العابدین، امام حسین شہید کربلا، امام حسین، مولا علی. تو جھوٹا ہے تو فریبی ہے. امام زین العابدین باقر کے بیٹے ہیں. امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین ہے. امام زین العابدین کے بیٹے امام علی رضا بیٹے امام موسیٰ کاظم کے، امام موسیٰ کاظم بیٹے امام جعفر صادق کے، امام جعفر صادق بیٹے امام محمد باقر کے، امام محمد باقر بیٹے امام زین العابدین کے، امام زین العابدین بیٹے ہیں امام حسین کے، امام حسین بیٹے شہید کربلا امام حسین کے. نکلتے شیخ عبد القادر اس طریقے سے شجرا ہمیں یاد ہے. عدنان کے بیٹے معاذ کے بیٹے نزار کے بیٹے مدر کے بیٹے الیاس کے بیٹے مدرکہ کے بیٹے خزامہ کے بیٹے کنانا کے بیٹے نظر کے بیٹے مالک کے بیٹے شہر کے بیٹے غالب کے بیٹے لبئی کے بیٹے کاف کے بیٹے مرہ کے بیٹے کلاب کے بیٹے قصے کے بیٹے عبدالمناف کے بیٹے ہاشم کے بیٹے عبدالمطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ. شجرا ہوا ہے نا یہ سنا. سید علی رضا کے بیٹے کی محبت نہیں کر سکتا. کس کے؟ امام موسیٰ کاظم، امام جعفر صادق، امام محمد باقر، امام زین العابدین شہید کربلا، امام حسین. قرآن میں آیت آتی ہے کہ ہاتھ ہیں اللہ کے. ایک اور ایک آیت ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز بولو. پاک ہے. میں کون سا پارہ نمبر 26 یا بغیر پارہ نمبر 26 پیج نمبر 11 لائن نمبر 3. اپنے ہاتھوں کو اپنے اس میں سے نکال کر اپنے کیا اپنے کرتے ہو؟ تعالیٰ جو قرآن میں ہاتھوں کا ذکر کرتا ہے وہ میرے ہاتھ ہیں، وہ قدرت والے ہاتھ ہیں. میرا ہاتھ ید اللہ ہے. میرا ہاتھ مجھے ید اللہ کے رسول نے مجھے ید اللہ آیت نمبر تفسیر نمبر نے مجھے لسان اللہ پکارا ہے. آیت نمبر تفسیر نمبر عین اللہ پکارا ہے. اللہ کے رسول نے مجھے جنب آیت نمبر تفسیر نمبر چھوڑ یار تیرے استاد آیت نمبر تفسیر نمبر حدیث نمبر کیا کافر ہے؟ کیا اس کو پتا نہیں؟ تفسیر نمبر پیش کریں. وہ کیوں پوچھتا ہے؟ جب پوچھتا بولتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، کچھ بھی نہیں معلوم، پھر کیوں پوچھتا مجھ سے؟ تفسیر نمبر پیش کریں گے تو سیکھ کیا حدیث سے زندگی بتاؤ. تفسیر نمبر پیش کریں. ارے چھوڑ دے. تفسیر نمبر پیش کریں میرے بھائی. حدیث نمبر بیان کریں. اہل بیت اور قرآن کے لیے قرآن حدیث نمبر پیش کریں. کوئی ضرورت نہیں دلیل کی نہیں. تسلیم کر اہل بیت اور قرآن کے لیے تسلیم کر. صحابہ بلا دلیل قبول خرد نہیں. دلیل کیا تو دے سکتا؟ قرآن مجید کی آیت پیش کرنے سے پہلے آپ کی سوچ میں کی آیت کی شان میں نازل ہوئی ہے. معاویہ کا پلڑا ہے ہندی کے اولاد ہے. جگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اس رنڈی کا میراث العاشقین اس رنڈی کا بیٹا ہے جو سب سے بڑی چھنال تھی، سب سے بڑی رانڈ تھی، سب سے بڑی مکے کے اندر سب سے بڑی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غلط بولتا ہے، جو گالی دیتا ہے، گالی اور غلط بات اسی کی طرف جاتی ہے. اب آپ کو سوچنا پڑے گا. قرآن مجید رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. اس میں جو کل ہے یہ موجودہ کلیہ کا سور ہے. اس میں آپ کو دیکھنا پڑے گا جہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی گفتگو ہوئی ہے اس تعلق سے آیت کریمہ احادیث طیبہ جو بھی بیان کی گئی ہے اس میں تمام صحابہ کرام شامل ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے تعلق سے ارشاد فرمایا میرے صحابہ سب ہدایت پر ہیں. اصحابی النجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. اور سنو صحابہ کے متعلق جو احادیث طیبہ ہے وہ سماعت کریں. آپ رسول اللہ نے ڈھایا. آپ کو پتہ چل جائے گا صحابہ کی شان کیا ہے.
صحابہ کرام کی فضیلت کیا ہے, صحابہ کا معاملہ کیا ہے, آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک حدیث کا تعلق نمبر 1 نمبر لائن نمبر سے انشاءاللہ میں بتاتا چلوں گا, اور آپ کو یہ بات سننا پڑے گا. عام امت کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ ایک واسطہ ہے, اس واسطے کے بغیر نہ امت کی قرآن کریم ہاتھ آ سکتا ہے, نہ قرآن کریم کی وہ مضامین جن کو قرآن نے رسول اللہ کے بیان پر یہ کہہ چھوڑ دیا. سورہ نحل کی آیت اس کو پیش فرما لیں اور سورہ قرآن کریم میں رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. امام ابو زرع عراقی امام مسلم کے بڑے اساتذہ میں سے ہیں, ان کا یہ قول اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انه زنديق. جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں سے کسی ایک کی بھی تنقید کر رہا ہے تو مجھ لو وہ زندیق ہے, اس لیے کہ قرآن حق ہے اور حق کی تعلیمات جو قرآن کے اندر ہے وہ سب حق ہیں. سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی